آلموسٹ آج ہر انسان سٹریس میں جی رہا ہے۔ ہم فزیکلی جتنا کمفرٹنیس کی طرف جا رہے ہیں اتنا زیادہ مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی خالی پن کی طرف جا رہے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور یہی حال پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ صرف ہم ہیں جن کے پاس ایک سولوشن ہے، سنہ لائف سٹائل۔ یہ وہ واحد سولوشن ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو اس زندگی پر ڈال دے گا، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں اتارتے چلے جائیں گے۔ اور ٹینشن نہ لیں، یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے آپ کو اپنے روٹین سے ہٹ کر کرنے ہوں گے۔ آپ کا جو بھی روٹین ہے اس میں اس لائف سٹائل کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک عورت کا واقعہ جس پر کالا سخت جادو تھا، ہر انسان کے پاس، ہر عامل کے پاس، آخر وہ ایک شیخ کے پاس پہنچی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 10 کام دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہیں، 1 مہینہ کر کے دیکھو۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے جب شروع کیا تو چند دن میں ہی مجھے احساس ہوا کہ نہیں، کچھ اثر کر رہا ہے، زندگی بدل رہی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، آلموسٹ آج ہر انسان سٹریس میں جی رہا ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی، اوور تھنکنگ، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، پرپز کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی، مینٹل فوگنس ہے، ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی، کنفیوژن عام ہے۔ ہم فزیکلی جتنا کمفرٹنیس کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اتنا زیادہ مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی خالی پن کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنی آسانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس وقت ایک قاعدہ، رول ذکر فرمایا کہ اب دنیا میں ہدایت آئے گی میری طرف سے، نبی، رسول، کتابیں، عبرت، نشانیاں، جو اس ہدایت کو حاصل کرے گا، اس پر چلے گا، ہم اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور یہی حال پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس بے قراری اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے جتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ سب وقتی طور پر فائدہ دے کر بے چینی، بے قراری بڑھا دیتی ہیں۔ کوئی یوگا، کوئی میڈیٹیشن، کوئی شاپنگ، کوئی ٹرپس، یہ سارے کام بے چینی کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ صرف ہم ہیں جن کے پاس ایک سولوشن ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، سنہ لائف سٹائل۔ یہ وہ واحد سولوشن ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو اس زندگی پر ڈال دے گا، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں اتارتے چلے جائیں گے۔ سنہ لائف سٹائل وہ واحد ڈیوائن ڈیزائن لائف سٹائل ہے جو فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کمپلیٹ سسٹم ہے مینٹل، ایموشنل، اسپریچول اسٹیبلٹی کا۔ وہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل لائف میں ہر انسان اس زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم 10 چیزیں دیکھیں گے جسے آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اللہ کی رحمتیں اتار سکتے ہیں۔ اور ٹینشن نہ لیں، یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے آپ کو اپنے روٹین سے ہٹ کر کرنے ہوں گے۔ آپ کا جو بھی روٹین ہے اس میں اس لائف سٹائل کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس میں داخل کر دینا ہے۔ آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی تو ہے ہی، لیکن دل، آپ کا دماغ اور آپ کی روح جو کہ اصل چیز ہے، ہماری جسم ہے وہ تو سواری ہے، اصل روح ہے جسے احساس ہوتا ہے، اصل دل ہے جو دھڑکتا ہے، اور اصل ہمارے اندر کے جذبات اور احساسات ہیں، تو اس میں دیکھیں انشاءاللہ چین و سکون آتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے میں ایک عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر کالا سخت جادو تھا، اور اس کے ٹریٹمنٹ کی شکل میں ہر انسان کے پاس، ہر عامل کے پاس، حتیٰ کہ رقیہ، راقی جو اسپریچول ٹریٹمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا پڑھ کر پھونکنے والے، وہاں تک جا چکی تھی۔ بہت سارے مسائل، تکالیف، پریشانیاں، کوئی حل نہیں۔ آخر وہ ایک شیخ کے پاس پہنچی ہے اور جا کر عرض کیا کہ یہ ساری حالات ہیں زندگی کے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 10 کام دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہیں،
تم یہ کر کے دیکھو، 1 مہینہ کر کے دیکھو، تمہاری زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، سکون کا احساس ہوگا۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے جب شروع کیا تو چند دن میں ہی مجھے احساس ہوا کہ نہیں، کچھ اثر کر رہا ہے، زندگی بدل رہی ہے۔ 1 مہینے میں دل بالکل مطمئن ہو چکا تھا، اور پھر کئی سالوں کے بعد ان شیخ کے پاس میں اپنے اولاد کو لے کر پہنچی۔ شیخ تعجب میں پڑ گئے، انہیں پتا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، قریب وہ پہنچ کر ہی رشتہ قبول نہیں کرتے یا پھر بات آگے نہیں بڑھتی، تو انہیں بتایا کہ میری نکاح بھی ہو چکے اور یہ میرے بچے ہیں، اللہ نے خوشحال زندگی دی ہے۔ تو شیخ نے انہیں 10 کام بتائے تھے جو بڑے آسان تھے، ہر کوئی اپنی زندگی میں وہ کام کر سکتا تھا، اور یہ سنہ سے ماخوذ تھے، چونکہ ڈیوائن گائیڈڈ فطرہ کے قریب کی لائف سٹائل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہے، جس میں ہم تمام کے لیے حفاظت ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کام دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی۔ پہلا عمل، ہیلنگ، سول کو، مائنڈ کو، ہارٹ کو ہیل کرنا، اور اس چیز کے ذریعے سے اللہ نے جس چیز کو خاص ہیلنگ کے لیے اتارا ہے، سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں سے جو اتارا ہے وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ شیخ نے ان سے کہا روزانہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کم سے کم 1 آیت، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، اسے لازم پکڑ لینا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو قرآن کے ذریعے ہم نے تم تک پہنچائی ہے، اور اس کی ایک خاص صفت ہے شفاء، اس میں اللہ نے ہیلنگ رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ للصدور، دلوں کے لیے نہیں، لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں، سٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی، جو کچھ ہیں دلوں کی بیماریاں جسے امراض القلب کہتے ہیں، چاہے وہ برے خواہشات ہوں، گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوں، ان تمام سے شفا حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اسے ایکسپلور کرو، پھر اپنی زندگی میں اتارو، تو اللہ تمہارے دل کو مطمئن کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ ہیلنگ سسٹم ہے ہارٹ اور سول کے لیے، فرام ڈاؤٹس، ڈیزائرز، کنفیوژن اینڈ ڈپریشن، ان تمام چیزوں سے ہیلنگ کا پرفیکٹ اور کمپلیٹ سسٹم ہے وہ قرآن ہے۔ ابو داود کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا، فاسٹ نہیں، آہستہ آہستہ، اتنا زیادہ اثر کرتا چلا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر ڈیزائرز اور سٹریس کے نتیجے میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جیسے لوہے سے زنگ نکالنے کے لیے آگ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اگر یہاں کی صفائی چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کے نور کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور ایک بیسٹ ٹائم ہے قرآن کی تلاوت کا، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، قرآن الفجر کان مشہودا، یہ گواہ بنے گا۔ سبحان اللہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ صبح کا وقت ہے جب فرشتوں کی باری بدلتی ہے، ٹیم بدلتی ہے، جب بندہ اس وقت قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فجر کے وقت، جو فرشتے آ رہے ہیں وہ بھی گواہ بن رہے ہیں، جو یہاں سے باری ختم ہو رہی وہ بھی گواہ بن رہے ہیں، تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے۔ کتنا آسان ہے قرآن کی تلاوت کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، اور سکون محسوس کرنا، بے قراری کو دور کرنا۔ دوسرا عمل بہت ہی پیارا ہے، ڈیووشن میں کمپلیٹ ہے، بندگی، قربانی، صبر، اور وہ ایک ٹیسٹ ہے تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے دعا کرنا۔ کون اٹھے گا تہجد میں؟ جس کے پاس اخلاص ہوگا، جس کے پاس قربانی ہوگی، اللہ کو وہ عمل اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ اس وقت، اللہ کی مثال دی گئی، پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، کوئی سائل ہے، میں اسے دینے کے لیے آیا ہوں، کوئی مانگے تو صحیح۔ اور اس وقت میں جب زیادہ تر لوگ یا تو سو رہے ہیں یا پھر گناہوں میں ہیں، کوئی بندہ ٹھنڈی کے موسم میں اٹھ کر وضو کر کے، اپنی رضائی دور کر کے، اتنے اچھے کمرے میں میٹھی نیند چھوڑ کر، مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ خالی ہاتھ رد نہیں فرماتے۔ یہ بہت خوبصورت اپرچونٹی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس مزے کو چکھے نہیں ہیں ابھی تک۔ اگر اس مزے کو چکھ لیتے تو انسان کو روزانہ یہ عمل یاد آتا۔
اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو شفا، ہیلنگ اور پیس کی تلاش میں ہے، اس کے لیے سب سے بہتر وقت ہیلنگ کا اور ڈیپتھ آف دی نائٹ، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کی رحمت اور نور اس کے دل کو ہیل کرتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر عجیب سا نور اور رحمت نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو بیسٹ ٹائم ہے جس وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اور جب انہوں نے اس وقت قربانی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تو اللہ اپنے اس رحمت خاصہ کا حصہ ان پر نازل فرماتا ہے، اور یہ صرف چہروں پر نہیں، انہیں دل میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فَتَہَجَّدْ بِهِ نافلۃ، آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اس میں ایکسٹرا ڈیووشن ہے، ایکسٹرا اخلاص ہے، اور یہ اخلاص کی اعلیٰ مثال ہے۔ کوئی دیکھنے نہیں آ رہا، کسی کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں کہے گا تم تہجد گزار ہو، بندہ اکیلا تنہا اپنے کمرے میں یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اخلاص کی معراج پہ فائز ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اس کی جھولی کو سکون اور قرار سے بھر دیتے ہیں۔ تو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، مناجات کریں، کنورسیشن کریں، اور اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھے کسی سے امید نہیں ہے، صرف تجھ سے امید ہے، حالات بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف تیری ہے، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں عافیت بڑھ۔ اللہ کے سامنے کھل کر باتیں کریں جو ہے، اور اس کے لیے عربی ضروری نہیں ہے بلکہ الفاظ تک ضروری نہیں ہے، آپ بس سکون سے بیٹھ کر، آپ سکون سے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آپ کے دل کے جذبات، ایموشن سے جو دعائیں نکلتی ہیں، بلکہ میں کیا کہوں، ہارٹ بیٹ جو ہے نا، ہارٹ بیٹ جو اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس اپ ڈاؤن کے نیچے جو جذبات چھپے ہوتے ہیں، آپ کا درد و غم چھپا ہوتا ہے، اور اس درد و غم کے اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں آپ کبھی کبھار ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، آپ کچھ بولے بھی نہیں، آپ 1-2 منٹ کے لیے خاموش بس آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں ان جذبات کو اٹھائیں، پھر دیکھیں آپ کو رحمت کا احساس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ نہیں میں تنہا نہیں بیٹھا، کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، اور جس سے میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ جواب دے رہا ہے، اس کی طرف سے تسلی مل رہی ہے۔ یہ 2-3 منٹ کی وہ پریکٹس ہے جس کے نتیجے میں آپ کو سکینہ اور رحمت کا ضرور احساس ہوگا۔ تو یہ عمل مس نہ کریں۔ تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کر کے حدیث سے وہ احادیث دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرے۔ جیسے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے، امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان ہے، اذان جب ہوتی ہے مسجد کی اور اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیان۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس میں ٹائمنگ سے زیادہ حل میٹر کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ پریشانی جب انٹینس ہو، ایکسٹریم ہو، کوئی راستہ نظر آئے، ہر طرف سے مایوسی، شیطان بتائے کہ اب تو دی اینڈ ہے، اس وقت بندے کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تجھ سے امید ختم نہیں ہے، تجھ سے تو پورا یقین ہے۔ اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں، بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ پریشان حال جب ہم ہوتے ہیں دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیں ہمارے لیے، یہی موقع ہے تمہیں دعا کرنے کا۔ جب پریشانیاں ہوں، جب تکالیف ہوں، جب آزمائشیں ہوں، خود ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، پریشانی کا مطلب میں لیتا ہوں کہ جب ہمیں دل پر کوئی شوق لگنے والا ایونٹ، ہمیں خطرہ نظر آتا ہے یا شیطان دکھاتا ہے، تو اس وقت ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور شوق لگتا ہے اب کیا ہوگا، اور اس وقت بالکل احساس ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ہاتھ بھی نہ اٹھائے تو بس دل کو اللہ کی طرف لے جائے کہ اللہ مجھے تجھ سے امید ہے، اور اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ چوتھا عمل، اپنے بھائیوں بہنوں کے ان مسائل کے لیے دعا کرنا جس میں وہ پریشان ہیں، اور یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، یقین مانیں آپ، بہت طاقتور۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے یا آپ کو کوئی یاد آ جائے، آپ خود سے زیادہ دوسروں کے لیے دعاؤں کا عام کر دیں۔ آپ کی زبان پر ہو اللہ اس کے رزق کے لیے آسانی فرما، نکاح نہیں ہو رہا ہے آسانی فرما، یہ پریشان ہے، یہ بیمار ہے، کوئی آپ کو مزدور بھی نظر آتا ہے، آپ اسے دیکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ اس کے رزق کی شکلیں آسان فرما۔ آپ
کو کہیں پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، آپ فوراً اے اللہ اسے آسانی، یہ بہت پاورفل ہے اور یہ انڈر ریٹڈ ہے، کوئی اسے فوکس نہیں کرتا، اس پہ دھیان نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المرء المسلم، مسلمان کا اپنے بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، جب بھی وہ دعا کرے تو پہلے آمین کہتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، جو تو نے دوسرے کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی وہ دے دے۔ اب آپ گنتی کرتے الگ الگ مختلف چیزیں اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اس کی بجائے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں مانگے، آپ کو تو فرشتے کی آمین نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری، کسی کے لیے رزق کی آسانی، کسی کے لیے نکاح کا جوڑا، کسی کے لیے اولاد، آپ فرشتوں سے اپنے لیے کب آمین کہلوا سکتے تھے؟ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، فرشتہ آمین کہے گا اور وہ ضرور قبول ہوگی۔ پانچواں عمل ہے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاص حصہ رہی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ جب آپ صبح ہوتی یہ دعا کرتے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، شام کو یہ کہتے اللہم ما اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کے وہ اذکار ہیں جس کی آپ ہمیشہ پابندی کرتے، اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاذکار حصون العبد، فورٹریس ہے، یہ قلعے ہیں، تو جب یہ ذکر طاقتور ہوگا، فورٹریس یہ قلعہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور یہ اسپریچول باؤنڈریز ہیں، صبح کے اذکار شام تک اللہ کی حفاظت میں، اور شام کو کرتے ہیں۔ حصن المسلم میں آپ کو اوتھنٹک اذکار حدیث سے ثابت مل جائیں گے، آپ ویب سائٹ کے ذریعے یا اپلیکیشن کے ذریعے ان تمام اذکار کی پابندی کر سکتے ہیں۔ چھٹا عمل ہے گناہوں سے بچنا، بہت مشکل اور بہت آسان، بہت آسان، ایسا آسان جو مشکل اور ایسا مشکل جو آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ تو بہت بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سے ول پاور چلا جاتا ہے۔ آج جو ہے نا کلیئرٹی نہیں ہے، پرپس کلیئر نہیں ہے، ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے، اور بندہ ڈی موٹیویشن کے وقت گناہوں کی طرف جلد چلا جاتا ہے، شیطان ڈائیورٹ کر دیتا ہے ڈی موٹیویشن کے وقت، مایوسی کے وقت، جب کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اس وقت بندہ آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مایوسی شیطان کا آخری ویپن ہے، تم مایوس ہوئے شیطان گناہوں کی طرف لے جائے گا، اس لیے مایوسی سے بھی بچنا ہے، لیکن ڈی موٹیویشن کے وقت خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ اب جب مینٹل فوگنیس عام ہوگی تو انسان کو کہاں راستہ نظر آئے گا، کہاں ڈائریکشن نظر آئے گا؟ کیا بتاؤں آپ کو، بڑی ڈراؤنی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود سے بھلا دیا، وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ خود کو یاد نہ رکھ پائے۔ مطلب یہ ہے کہ خود کے لیے کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، خود کا کیا مقصد ہے، خود کا کیا ڈائریکشن ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں دی، ایک مشین اور روبوٹک لائف ہو گئی، صبح شام صبح شام، انسان اس حقیر اور وقتی چیز کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دے رہا ہے، نفع واضح نہیں ہو رہا، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میری روح کے لیے کیا فائدہ مند ہے، انسان کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے آج کل گناہ بہت زیادہ عام ہے، گناہوں سے بچنا مشکل اس لیے ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اور اس چیز کے نتیجے میں انسان ہر وقت، اور انسان گناہوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کا الگوریدم ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے کیا دیکھنا ہے، تو مینٹلی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، الگوریدم ڈالے جا رہا ہے، کبھی اسے خوش کرتا ہے، کبھی جوک دکھاتا ہے، کبھی پرینک دکھاتا ہے، کبھی ایموشنل چیزیں دکھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا فاسٹ ایموشنل چینج کے لیے نہیں بنایا ہے کہ انسان بدلتا ہی چلا جائے، نہیں، ٹھہراؤ، کامنیس، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ انسان کی کیفیت جو ہے نا بڑی مشکل سے ایمانی کیفیت مشکل سے ملتی ہے، اور یہ چیز انسان کی کیفیت کو بہت جلد بدل دیتی ہے۔ اس لیے اگر ایمانی کیفیت ہے تو انسان اپنی کیفیت کی، اپنے تقوی کی حفاظت کرے، گناہوں سے بچ کر۔ ساتواں عمل ہے اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ جیسے آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں آپ کے لیے آمین ملے گی، آپ کو کہا جائے گا اللہ ایسی دعائیں تیرے لیے بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی مدد کرے، ہاتھ بٹائے، اور سبحان اللہ میں آج کے دور کی مدد کہوں گا کہ شاید فزیکل مدد کے مقابلے میں
مینٹلی کسی کو سپورٹ کر، ایموشنلی کسی کو سہارا دینا۔ لوگ آج تلے ہوئے ہیں گرانے پر، بریک کرنے پر، توڑنے پر، ذلیل کرنے پر۔ ایسے وقت میں بندہ کسی کے گردن پہ، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، اللہ تیرا سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ کسی کی تعریف کر دینا، کسی کو ہمت دے دینا، کسی کو وربل سپورٹ دے دینا۔ آپ کو ہاتھ پاؤں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حوصلہ دے دینا، یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی بہن سے دنیا کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ اس سے آخرت کی مصیبت۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، اور یہ وہ خیر خواہی ہے، وہ رحم دلی ہے، وہ رفق ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم الرفق، جو رحم دلی سے محروم ہو گیا نا، وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو دوسروں کی غم پریشانیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، انہیں تو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت کا آخری درجہ تھا کہ کم سے کم مدد نہ کرے تو خوش تو نہ ہو۔ تم انسانیت کے اس درجے سے بھی نکل گئے ہو، اور آج یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ پناہ چاہیں یار ایسی زندگی سے، اور ایسی خوشی سے، اور ایسے پتھر دل سے پناہ چاہیں جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔ 8واں عمل ہے استغفار کی کثرت کرنا، اور یہ تو بڑا مشہور ہے، میریکولس پاور آف استغفار۔ الحمدللہ ہماری اس پر ایک اسپیچ بھی ہے، بیان بھی ہے، پاور آف استغفار کے نام سے میں یہاں کہیں مینشن کر دوں گا، اور اس طرح کا آپ کو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہوئے نظر آئے گا، اسے ضرور سنیں۔ نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، اللہ کی طرف سے کھلا اعلان ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ استغفار کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، تمہاری زندگی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نعمتوں کی بارش کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا اور جنتیں اگائے گا۔ تو استغفار بہت پاورفل ہے۔ ایک کام خاص استغفار میں یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو گناہ کا خیال آئے اس وقت ضرور استغفر اللہ کہہ دینا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک معمول رکھا ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے کسی ایمان والے بھائی بہن کے بارے میں برا خیال آتا ہے تو میں استغفر اللہ کہتا ہوں، کیونکہ دل تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، کیا کیا فلو میں بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے جب آپ تھنک کرتے 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 غلط راہوں پہ چلے جائیں۔ اس سے ریورس ہونے کے لیے یو ٹرن لگانا پڑتا ہے، اور اس کا یو ٹرن ہے استغفر اللہ۔ میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور مجھے الحمدللہ میں نے دیکھا اکثر جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میری سوچ آگے نہیں بڑھتی، اللہ اسے وہاں تھام لیتا ہے، کیونکہ شیطان مجھے لے جا رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس میں وہاں رک جاتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ بھی یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی طرف جب بھی کوئی اپنے بھائی بہن کے بارے میں یا پھر کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ کی طرف اگر آپ جا رہے ہوں تو فوراً اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ 9واں عمل ہے شدید مایوسی کے وقت، ڈپریشن، جب اس کا اٹیک آئے شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، اس وقت وہ دعائیں پڑھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وظائف وغیرہ 1000 2000، سلو ڈاؤن کم ڈاؤن یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے۔ کیا پڑھتے تھے آپ؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، بلکہ دنیا کا ہر ذرہ اس کی وجہ سے قائم ہے، ایسا قیوم، میں تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور پھر آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اور جب بھی کوئی ایسی بات پہنچتی، کوئی نقصان کی خبر پہنچتی، آپ کہتے قدر اللہ وما شاء فعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا آپ بھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنسو نکل رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضی الرب، لیکن ہم کہیں گے تو وہی جو اللہ کو پسند ہے، انا لفراقک یا ابراہیم لمحزون، تیری جدائی کا غم ہے لیکن بس غم تک ہے، باقی قدر اللہ وما شاء فعل۔ تو آپ بھی جب اس طرح کے کوئی بھی حال پیش آئے، کوئی بھی ایسی ایونٹ ہو جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، قدر اللہ وما شاء، اللہ کی تقدیر، جو اللہ نے چاہا وہی کیا، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ اور اس کے علاوہ مایوسی کے وقت آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ آپ پہلے ان اعمال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور 10واں عمل ہے جو اسپریچول سیفٹی لاک ہے، سچویشن کی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات کے وقت پابندی کرتے تھے، سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، بیت الخلاء جاتے وقت، نکلتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، کھاتے وقت۔
جو سب سے عام دعا جو آپ سب سے زیادہ پڑھتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کھانے بیٹھیں برتن میں کھانے کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھی شیطان ساتھ میں کھاتا ہے، کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے شیطان اور جن دیکھتے ہیں، بیت الخلاء جاتے وقت کتنی طاقتور دعا ہے کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہاں گندے خبائث رہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ اسے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اندر کی گندگی کو دور کر کے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ 10 اعمال ہوئے، الگ سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی پریکٹیکل لائف ہے، روزانہ کے یہ سب کام ہم کرتے ہیں، بس ہمیں یہ سب ایڈ کر دینے ہیں۔ ایکسٹرا جو ہے وہ تہجد ہے تو اس کے لیے تو قربانی دینی ہوگی، نافلۃ لک ڈیووشن ایکسٹرا ہے، اخلاص جتانا ہے، بتانا ہے، اللہ کو ثابت کرنا ہے عمل کے ذریعے سے، تو قربانی تھوڑی لگے گی تو اتنا تو کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں ان 10 کاموں کا 10 عمل کا اثر زندگی پر ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ بھی کریں، اپنے گھر والوں کو اس پر لائیں، آہستہ آہستہ لائیں، کوئی فورس نہیں، کوئی زبردستی، فضائل کا آپس میں چرچا کریں، مذاکرہ کریں تاکہ شوق پیدا ہو، اور جب آپ کی زندگی بدلے گی تب آپ کو احساس ہوگا۔ اب ہماری جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی، ڈپریشن، اینزائٹی، اوور تھنکنگ، کنفیوژن، آپ نے جب یہ باتیں سنی ہوگی تو بات سن کر ہی کافی کلیئرٹی آپ میں آ گئی ہوگی، مجھے یہ امید ہے، کیونکہ ان باتوں میں نور ہے، میری بات نہیں ہے، یہ قرآن اور احادیث کی باتیں ہیں، انبیاء کرام کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتوں میں بے شک نور ہے۔ تو اگر آپ کو ابھی تھوڑا بہت سکون محسوس ہو رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں بات صحیح ہے، اور دل میں تھوڑا بہت بھی سکون اترا ہو، تو سوچے آپ عملی طور پر کہیں گے۔ جب وربل صرف الفاظ سے اتنا سکون ہے تو پریکٹیکل اسے امپلیمنٹ کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کریں گے۔ ویڈیو کے ذریعے ہم یہ آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، تو جو اس عمل کو مہینے تک کر لیتا ہے کامنٹ میں آ کر ہمارے سامنے ضرور کارگزاری رکھے کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا۔ اس کے لیے آپ کامنٹ بھی کریں کہ ہمیں ریمائنڈ کریں، آپ کو جو ریپلائی آئے گی اس سے ریمائنڈ ملے گا، لیکن بس میں انتظار کروں گا۔ بہت ساری کامنٹس ہوتی ہیں، لوگ بات سن لیتے ہیں، تھوڑی وقت خوش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لوگوں نے کتنا ان باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا اور اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ ہم انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ موقع ملا تو آف لائن بھی کریں گے، فیس ٹو فیس بھی کریں گے، آپ سے بات چیت ہوگی، لیکن یہ باتیں صرف سن کر سائڈ میں نہ رکھ دیں یار، کوئی مطلب نہیں رہے گا میرا کہنے کا، آپ کا سننے کا، دیکھنے کا، تھوڑے وقت کے لیے وہی موٹیویشن آ گئی، پھر وہی ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ عمل پر ڈالیں، اور دیکھیں جب آپ عمل پر ڈالیں گے نا، شیطان پوری کوشش کرے گا اس چین کو توڑنے کی تاکہ آپ اس سے ہٹ جائیں۔ آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو اس سے لگے رہنا ہے، اور اگر کبھی چھوٹ جاتا ہے پھر سے ڈالنا ہے، پھر سے ڈالنا ہے۔ یہ قربانی ہے، یہ ایوری ڈے بیٹل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا اور میں نے اپنے آپ کو اس لائف سٹائل پر، ان اعمال پر ڈال دیا تو بڑی آسانی سے آ جاؤں گا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایوری ڈے بیٹل ہے، ڈیلی بیٹل ہے۔ آپ کو خود سے، نفس سے، شیطان سے باکسنگ ہوگی اور مار دھاڑ ہوگی، اور کبھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، کبھی مایوس ہوں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اس کا مقابلہ کریں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے ہمت کی ضرورت ہے، یہ مجھے پچھاڑ دے رہا ہے۔ اور یہ ہوتے 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 امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آپ کے دل سے آواز نکلے گی کہ اللہ اب تو پریشان ہو گیا، مقابلہ نہیں ہو پا رہا شیطان اور نفس سے، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے۔